لو اتنا پاک صاحب وہ بھی نہیں جتنا آپ نے سمجھا ہو۔ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہاں مسلم بن عقیل جب پہنچے تو نعرہ حیدری لگانے والے ارد گرد جمع ہو گئے۔ 18,000 حسینیوں نے، جو اپنے آپ کو حسینی کہتے تھے، انہوں نے بیعت کی۔ 18,000، بعض روایتوں میں 32,000، اور بیعت بھی کی موت پر۔ حامی ابن عروہ جو وہاں کا سردار تھا، اور 30,000 تو اس کی اپنی فوج تھی، اس کے گھر میں مسلم بن عقیل نے ڈیرے لگائے۔ یزید کو پتا چلا کہ کوفہ میں حالات ٹھیک نہیں، اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ اس نے کہا کہ حالات سنبھال اور سختی کر۔ نعمان بن بشیر نے تقریر تو اچھی کی، لیکن مسلم بن عقیل کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یزید کو جب پتا چلا تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دی۔ اور نعمان بن بشیر کیوں کچھ کہتا؟ نبی کا صحابی تھا، وہ بھلا خاندان نبوت کے خلاف قدم اٹھا کیسے سکتا تھا؟ یہ جو آج بکوا کرتے نہیں، صحابہ تھے کربلا میں شہید کرنا تو یہودیوں۔ صحابی کوفے کا گورنر ہے، لیکن مسلم بن عقیل کے ساتھ نرمی کی وجہ یہ صحابیت کا اثر ہی ایسا ہے کہ یہ قدم اکھڑنے دیتے ہی نہیں۔ اب یزید نے عبداللہ ابن زیاد جیسے ظالم شیطان کو مسلط کیا۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا، یہ بصرہ میں تھا، دونوں کا والی بنایا، کوفہ کا بھی بصرہ کا بھی، اور آرڈر کر دیا کہ جو بھی آئے سختی کرنی ہے، کوئی نرمی نہیں کرنی، حکومت بچاؤ۔ یہ یزید کا آرڈر تھا، اور یہ اتفاقی آرڈر ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ساری روایات اس پہ متفق ہے، تواتر ہے۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ اب اتنا دیکھو، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک تو ہے نا فسق و فجور کی روایات، ان کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں۔ صاحب مسئلہ ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ اس کہانی کی میں نے، آپ یقین کریں، اتنی محنت کی ہے کہ کوئی صحیح سند مل جائے، مجھے ایک بھی صحیح سند نہیں ملی جو شہید یزید کے زانی ہونے، فاسق ہونے، فاجر ہونے، اس طرح کے کریکٹر کی سند ہو، وہ قطعاً مجھے نہیں مل سکی۔ اگر کسی مولوی کے پاس ہو بسند صحیح مجھے دے دے، انشاءاللہ ہم تو اپنی بات سے رجوع کر لیں گے۔ ہمیں ملی نہیں۔ جو تم کہانی ہے کسی کو فاسق فاجر کہنا بغیر ثبوت کے شریعت میں جائز ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور خواہ مخواہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ فلاں ہے۔ ماسٹر امین نے تو یہ لکھا کہ اپنی بہنوں سے صحبت کرتا تھا۔ اس شیطان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ یزید کی بہنیں کون تھی؟ حضرت معاویہ کی بیٹیاں۔ یہ صحابی رسول کے گھر کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ یہ خمینی سے بھی بدتر ذلیل آدمی ہے۔ یہ سب اپنے کرتوت یزید کے ذمہ لگا رہا ہے، جو اپنی آتی وہ اس کے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یزید کو بالکل کلین چٹ دے دیں جیسے تمہارے خطیب دے دیتی، بالکل نہیں۔ پہلا سوال ہے، عبداللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ کو جو متعین کیا، ساتھ کہا تھا کہ حسین سے سختی نہیں کرنی۔ اس لیے میں کہتا ہوں فاسق فاجر تو ثابت نہیں، البتہ یہ ہے کہ نالائق بڑا تھا۔ یزید میں لیاقت ہوتی نا، کچھ عقل مندی یا کوئی سنجیدگی ہوتی تو یہ واقعہ پیش، کم از کم وہ احتیاطی تدابیر کرتا۔ خود وہاں دمشق بیٹھے عبداللہ ابن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کر دیا حضرت حسین کے مقابلہ میں،
تو بالکل کلین چٹ دینے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ کوئی وصیت نہیں کی۔ حالانکہ حضرت معاویہ نے جب یزید کو ولی عہد بنایا تو سپیشل وصیت کی، یزید خبردار، اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں تیری مخالفت ہو جائے تو یاد رکھنا حسین میرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس لیے پیغمبر کی قرابت کا لحاظ رکھنا۔ حضرت معاویہ نے تو وصیت کی تھی، لیکن یزید کی یہ نالیکی ہے کہ اس نے اب عبید اللہ ابن زیاد کو مسلط کیا اور ساتھ سختی کا آرڈر دیا، اور کوئی وصیت نہیں کی کہ حسین کا خیال رکھنا، کم از کم حضرت معاویہ کی وصیت کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا بھائی، نہیں رکھا۔